السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، نکاح مسنون یہ بظاہر تو ایک خاصہ طویل موضوع ہے، لیکن میں معمول کے مطابق اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ضروری امور اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شریعت کا مزاج اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ نکاح کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں مالی بوجھ مکمل طور پر مرد اٹھائے، اور یہی ایک فطری سلسلہ بھی ہے، اس لیے کہ گھر جو ہے وہ مرد کا آباد ہو رہا ہے، مرد کا گھر آباد ہو رہا ہے، تو اس کو تمام کے تمام اخراجات اٹھانے چاہیے۔ لڑکی والے تو اصولی طور پر اس مرد کے محسن ہیں کہ جنہوں نے 18 20 22 سال تک اس کی امانت کو پالا پوسا جوان کیا، گھرداری سکھائی، اس کی تربیت کی، اس کو ایک مثالی لڑکی بنایا۔ اب یہ ان سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ اپنی ایک امانت ہے، وہ لے آئے۔ اس کے لیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو منگنی پر لمبے چوڑے اخراجات ہوتے ہیں، یہ شریعت کے مزاج کے منافی ہیں۔ منگنی کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ لڑکی والے اب مزید کوئی لڑکا تلاش نہ کریں، اور لڑکا مزید اپنے لیے کسی اور لڑکی کی تلاش میں نہ گھومے پھرے۔ اس کے بعد باری ہے نکاح کی۔ اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں۔ لڑکا اپنے ساتھ جتنے افراد کم سے کم 2-3 لے جا سکتا ہے لے جائے، اور مسجد میں نکاح ہو، جس طرح کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اعلنوا بالنکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کیا کرو اور نکاح مسجدوں میں کیا کرو۔ تو مسجد میں نکاح ہو، اور وہاں پر لڑکی والوں پر کسی قسم کا کوئی خاطر توعدے کا جو ایک بوجھ ہے وہ نہ ڈالا جائے۔ یہ جو کہتے ہیں مہمان آتے ہیں تو ان کی خاطر توعدہ تو کی جاتی ہے، یہی تو وہ راستے ہیں چور جو شیطان ہمیں سجاتا ہے، اور ان چور راستوں سے پھر آگے ہمیں اور کئی چیزیں ملتی ہیں۔ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، فوری طور پر اس کے کلیجے پر گھونسا لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ کہ اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ یہ جوان ہوئی، اس کی شادی کروں گا، اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ اور میں نے بتاتے خود اپنی آنکھوں سے بیٹی کی پیدائش پر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ حالانکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور بیٹیوں کی تربیت اور پرورش پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، بیٹوں کی پیدائش پر نہیں، بیٹوں کی تربیت پر نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بیٹے کی پیدائش کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے ہندو سے یہ غلط رسمیں لیں کہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کی شادی پر لمبے چوڑے اخراجات آئیں گے، اس کو جہیز دینا پڑے گا۔ تو یہ ہم مردوں کا فرض ہے کہ جب رشتے کی بات چیت چل رہی ہو تو اس وقت شرط یہ لگائیں کہ کوئی بارات نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی تکلفات نہیں، سادگی کے ساتھ آئیں گے اور نکاح کر کے لے جائیں گے۔ اب اس کے بعد ولیمہ ہے۔ یہ جو شادی کے موقع پر ہمارے ہاں دیگر بے شمار گندگیاں ہیں، مثلا تیل ہے، مہندی ہے، مائیاں ہیں، اور پھر یہیں پہ بس نہیں، واگ پکڑائی ہے، لڑکے کی بہنیں جو ہیں وہ آگے ہو جاتی ہیں اور وہاں سے پھر وہ لاگ مانگتی ہیں، اور پھر اسی طریقے سے بارات کو رخصت کرتے وقت یہ جو سلامیاں دی جاتی ہیں، لڑکا کھارے بیٹھا ہوا ہے جی، اور باقاعدہ پاس ایک آدمی لکھنے والا وہ لکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اتنے دیے، اس نے اتنے دیے، تاکہ کل کو ان کی شادی ہو تو ہم بھی اس حساب سے ان کو دیں۔ تو یہ شریعت کے مزاج کے بالکل منافی ہے۔ بارات کے بعد لڑکا بیوی کو رخصت کر کے گھر لے آئے، ولیمہ ہے، اپنی استطاعت کے مطابق چھوٹا کرے، بڑا کرے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ شریعت میں یہی ایک طریقہ مسنون ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔